إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله حرم الله عليه النار او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، حمد، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں، دوستوں، حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ میرا موضوع ہے جہنم سے آزادی کے اسباب۔ حاضرین، اس دنیا میں انسان کو بھیجنے کا مقصد اس کی آزمائش ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جہاں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہہ کر یہ بتایا کہ ہم انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب انسان کا دنیا میں آنا صرف محض اس کا اٹھنا بیٹھنا عبادت ہی ہو۔ لیکن یہ اللہ کا کرم دیکھیے، یہ اللہ کا احسان ہم پر دیکھیے، اللہ نے دنیا میں بھیجنے کے بعد دنیا کو بھی حاصل کرنے کے حلال طریقے بتائے، اور اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جو حلال طریقے اپنائے گا ان حلال طریقوں کو بھی جنت کا راستہ بتایا۔ دنیا میں بھیجا اپنی عبادت کے لیے، اور انسان اگر اپنے مقصد کو دیکھے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے تحت، تو اس کا اٹھنا بیٹھنا یعنی 24 گھنٹہ اس کا لمحہ لمحہ صرف محض عبادت کے لیے ہو، دنیا نہیں۔ لیکن یہ اللہ کا کرم، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے دنیاوی کمانے کو حکم دیا اور اس کے لیے حلال طریقے بتائے، اور ان حلال طریقوں کو اپنا کر جو دنیا کماتا ہے حلال طریقوں سے، اس حلال طریقوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا راستہ بتایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور انسان کا دنیا میں رہ کر اپنے رب کی عبادت کرنا، اس کے احکامات کو بجا لانا، اس کے فرامین پر عمل کرنا، اسلام کے تحت زندگی گزارنا، یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ لیکن انسان کا ایک مقصد ہے۔ ایک مسلمان جب اسلام قبول کرتا ہے تو 3 چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے توحید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ تنہا تنہا اس ساری کائنات کے امور کو چلانے والے ہیں، اس ساری کائنات میں تدبر کرنے والے اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، یہ توحید ہے۔ دوسرا رسالت ہے۔ رسالت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے، اپنے بندوں کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے انبیاء اور رسول کے سلسلے کو جاری کیا، جو آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتی ہے، اور آپ کو خاتم النبیین بنا کر امت محمدیہ کے لیے بھیجا، اور آپ کے ذریعے رہتی دنیا تک قیامت تک کے آنے والوں کے لیے ہدایت کا راستہ، جنت کا راستہ بتا دیا۔ تیسری چیز آخرت ہے۔ ایک مسلمان جب اسلام قبول کرتا ہے، اسلام کے تحت زندگی گزارتا ہے، تو یہ 3 چیزیں ہوتی ہے: توحید، رسالت اور آخرت۔ ان 3 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے، اور یقینی معنوں میں اسلام کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ان 3 چیزوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارے۔
ورنہ اگر وہ مسلمان ہو جائے اور نام کا مسلمان رہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ توحید کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ رسالت کیا ہے، اور رسالت کے سلسلے میں بدعت و خرافات میں مبتلا ہے، توحید کے سلسلے میں شرک میں مبتلا ہے، اور آخرت سے غافل ہو کر دنیا کی محبت میں مبتلا ہے، جہاں وہ ان تین چیزوں سے غافل ہو گیا تو اس کا اسلام قبول کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اسلام لانے کے بعد یہ تین چیزوں کو اپنے سامنے بندہ اگر رکھتا ہے تو یقیناً اس کی زندگی کا مقصد جو بن جاتا ہے، جنت کا راستہ اسے مل جائے، جہنم سے آزادی مل جائے۔ اور یہی جہنم سے آزادی کے چند اسباب اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ انہی چند اسباب کو میں آپ کے سامنے پوائنٹ کے شکل میں رکھوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بھی رہے اور ہر بندہ اس پر عمل بھی کر سکے۔ سب سے پہلے جہنم سے آزادی کے اسباب میں سے سب سے پہلا سبب ہے توحید ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ من شہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار۔ جو بندہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، من شہد لا الہ الا اللہ، جو بندہ اس بات کی گواہی دے، اس بات کی شہادت دے، صرف زبان سے نہیں، دل سے اس کا اقرار بھی ہو، زبان سے اس کو تسلیم بھی کرے، اور اعضاء و جوارح سے اس کا عمل بھی اس کے تعلق سے ویسا رہے۔ من شہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور اس بات کی گواہی دے، اس بات کی شہادت دے کہ اللہ کے رسول محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حرم اللہ علیہ النار، تو جو بندہ ان دو گواہیوں کی گواہی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کو حرام قرار دیا ہے، یعنی اس کے لیے جنت حلال ہو گئی، جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو گیا، اور اللہ نے جہنم اس کو حرام کر کے جہنم سے اس کو بچا لیا گیا۔ یعنی توحید اسلام میں سب سے پہلی چیز ہے جو جہنم سے آزادی کا سبب بنتی ہے۔ توحید ہی اسلام میں سب سے پہلی چیز ہے جو انسان کو بندے سے جوڑتی ہے۔ توحید ہی اسلام میں سب سے بڑی چیز ہے جو انسان کو رب سے حقیقی معنوں میں جوڑتی ہے۔ توحید ہی اسلام میں یہ سب سے بڑی چیز ہے جو سارے ادیان سے اسلام کو ممتاز قرار دیتی ہے۔ آپ دیکھیں دوسرے مذاہب میں توحید کا سبب نہیں ملے گا، اگر وہاں توحید کا کیا، وہاں دنیا گزارنے کے طریقے نہیں ملیں گے، توحید تو بہت دور کی بات ہے۔ اسلام کی یہی خصوصیات کہ اسلام انسان سب سے پہلے اسلام میں توحید کو جب قبول کرتا ہے، توحید کو مانتا ہے، تو یہی توحید اس کے انسانی وجود کو اس کے اندر پیدا کرتی ہے۔ یہی توحید اس کو بتاتی ہے کہ کل کا انسان جس کا کل هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان ایک ایسی چیز تھا جو عدم تھا، کوئی مذکور چیز نہیں تھا، اس کا ذکر نہیں تھا۔ یہ توحید اس کے وجود کو بتاتی ہے، اور یہی توحید ہے جو بندے کو حقیقی معنوں میں رب سے جوڑے رکھتی ہے، اور یہی توحید ہے جو بندے کو دنیا کی محبت سے بچاتی ہے، اور یہی توحید ہے جو بندے کو رب کی محبوب بندوں میں شامل کرتی ہے۔ اسلام کا یہ سب سے پہلا بنیادی اصول توحید ہے، جو بندہ اس کو سنبھالے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا اور حقیقی معنوں میں اس پر عمل کرے گا اور اس کی حفاظت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب، جہنم کے آزادی کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب یہ بتایا کہ انسان توحید میں پختہ ہو، توحید میں مضبوط ہوگا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے بچا کر جنت میں داخلہ کریں گے۔ اگر اس کے برعکس انسان اسلام لانے کا دعویٰ کرے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے، لیکن جہاں وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو رہا ہے، وہیں اللہ کے گھر کے باہر نکل کر غیروں کے آگے سجدہ کرے، قبر کو سجدہ کرے، لوگوں کو سجدہ کرے، تو یہ اس کی توحید پختی نہیں ہے، بلکہ اس کی صرف دعووں میں توحید پائی جاتی ہے، عمل میں نہیں۔ اور جو بندہ ایسا ہو جو اپنے آپ کو توحید پرست کہے، توحید پر پابند رہے، لیکن اس کے اعمال سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ شرک بھی کر رہا ہے، اللہ کی ذات میں دوسروں کو شریک بھی کر رہا ہے، اللہ سے دعا مانگ رہا ہے تو دوسروں کو وسیلہ بنا کر مانگ رہا ہے، اللہ سے اگر کوئی چیز مانگ رہا ہے دوسروں کو وسیلہ بنا کر مانگ رہا ہے، جو اللہ کے آگے اعمال انجام دے رہا ہے وہی غیر اللہ کے آگے وہ انجام دے رہا ہے، تو وہ توحید پر قائم نہیں ہے، وہ شرک میں ہے، کھلم کھلا شرک میں ہے۔ اگر اسی پر مر گیا تو کل قیامت کے لیے اس کے لیے جنت حرام ہو کر جہنم کے لیے اس کے راستہ ہو جائے۔ تو جہنم کی آزادی میں سب سے پہلا سبب توحید ہے۔ انسان اگر اپنی توحید کو پختہ کر لے
توحید میں مضبوط ہو جائے تو اللہ تعالیٰ گمراہیوں سے بچاتا ہے، اللہ فتنوں سے بچاتا ہے۔ نئے نئے فتنے جب دنیا میں اجاگر ہوتے ہیں تو ان فتنوں سے اللہ تعالیٰ اپنے موحد بندوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ کیوں؟ یہی توحید کی بنیاد پر، یہی توحید کی برکت پر، اور یہی وہ توحید کی طاقت ہوتی ہے کہ جو بندے کو دنیا والوں سے لگاؤ نہیں رکھتی، دنیا والوں سے اس کو امید نہیں ہوتی۔ یہی توحید کی لگاؤ ہے، یہی توحید کی مضبوطی ہے جو اس کی امید کو رب سے مضبوط کرتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے جہنم سے آزادی کے اسباب میں سب سے پہلا سبب توحید بندے کی پختہ ہونا چاہیے۔ دوسری چیز اخلاص۔ دنیا میں ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، ہمارے عمل کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ نے احکامات بتائے، واجبات بتائے، یہ عمل کرو، اس سے بچو، اوامر پر عمل کرو، نواہی سے جو اسلام میں منع کردہ چیزیں اس سے بچو۔ انسان یہ ساری چیزوں پر عمل کیوں کرتا ہے؟ ایک بندہ مومن عمل کیوں کرتا ہے؟ اس کا عمل کا مقصد کیا ہے؟ اس کی رضا، وہ کس کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کی، اور یقیناً ہونی بھی یہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرو۔ فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے دعا طلب کرو، اللہ کو پکارو۔ کیسے؟ مخلصین لہ الدین، اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ یعنی جو بھی تم عمل کر رہے ہو عبادت کے تعلق سے، اس میں تمہارا اخلاص پایا جانا ضروری ہے۔ اگر ایک بندہ نیک عمل بھی کر رہا ہے اور اس میں شہرت اور ریاکاری کی اس کے اندر بھوک ہے، شہرت اور ریاکاری کا وہ پیاسا ہے، شہرت اور ریاکاری کے لیے اعمال کر رہا ہے، دکھاوے کے لیے اعمال کر رہا ہے، تو اس کا عمل ناقابل قبول ہے۔ وہ عمل اس کے منہ پر ہی مارا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے، بلکہ مردود عمل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے عمل میں اخلاص نہیں پایا جاتا۔ اگر بندے کے اندر عمل میں اخلاص پایا جائے، اور یقیناً معنوں میں وہ اخلاص کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، چھوٹی سی چھوٹی عبادت ہو یا بڑی سی بڑی عبادت، اس میں اخلاص کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر بندہ شہرت اور ریاکاری کے لیے عمل کرے گا تو اس کا عمل اس کے منہ پر مارا جائے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کا جب حساب لیں گے، ایک شہید کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے میں نے تجھے دنیا میں انعامات دیے، تجھ پر نوازشیں کی، تجھ کو اچھا تگڑا بنایا، قوت دی، جسمانی طاقت دی، تو نے کیا کیا؟ تو وہ کہیں گا اللہ تعالیٰ میں نے اپنی جسمانی زندگی کو، اپنی ساری قوت کو جو تو نے عطا کیا تھا، میں نے اس کو تیرے راستے میں لگا کر قتال کر کے شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، بلکہ تو نے اس لیے قتال کیا، اس لیے تو نے شہادت کا، اس لیے تو نے جنگ کی تاکہ تجھے شجاعت کہا جائے، تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، اور دنیا میں تجھے کہا گیا اور فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینکا جائے۔ کیوں؟ اخلاص نہیں تھا، اخلاص نہیں تھا۔ اور وہیں اللہ تعالیٰ ایک دوسرے شخص کو لائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کو خوب مال دیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خوب خرچ بھی کرتا تھا، لیکن جب قیامت کے دن ایسا مالدار شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں نے تجھے دنیاوی نعمتوں سے، دولت سے اور روپیہ پیسوں سے تجھے دنیا میں نوازا سا، تو نے اس کا کیا استعمال کیا، کیا اس سے فائدہ حاصل کیا؟ تو وہ بندہ کہے گا اللہ جو تو نے مجھے مال دیا میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تو نے دکھاوے کے لیے میرے راستے میں خرچ کیا، حالانکہ میرے راستے میں خرچ نہیں کیا، تاکہ لوگ تجھے رئیس کے، تاکہ لوگ تجھے بڑا سخی کہے، تاکہ لوگ تجھے غنی کہے، اور تجھے دنیا میں یہ ساری چیزیں مل گئی، تجھے کہا گیا، اور اللہ تعالیٰ اسے بھی حکم دیں گے، فرشتوں کو حکم دے کے اسے بھی جہنم میں گھسیٹتے ہوئے پھینک دو۔ اور ایک تیسرا شخص ہوگا جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو علم کی دولت سے نوازا ہوگا، اس کو علم دیا گیا ہوگا، وہ بہت اچھا اہل علم بھی تھا، وہ دنیا میں اہل علم تھا، اللہ نے اس کو علم کی نعمت سے نوازا تاکہ وہ علم کے ذریعے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑے، صحیح علم بتائے، علماء سو میں نہ ہوتے ہوئے علماء حق پر عمل کرے، علماء حق میں شامل رہے، لیکن اپنے اس علم کا اس نے غلط استعمال کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے کہ دنیا میں نے تجھے اہل علم میں شمار کیا تھا، تجھے علم کی دولت دی تھی کہ تو اس علم کی روشنی سے میرے بندوں کو مجھ سے جوڑ سکے، میری دین کی رہنمائی کر سکے، میرے دین کو لوگوں تک پہنچائے، تو نے اس کے لیے کیا کہا، کیا کیا؟
تو وہ کہیں گا اللہ تعالیٰ جو تو نے علم دیا یقیناً میں نے تجھے تیرے علم کو دنیا میں پھیلایا اور لوگوں کو دین سے جوڑا، لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، بلکہ تو نے یہ ساری چیزیں دکھاوے کے لیے، تو نے جو علم بانٹا اس میں اخلاص نہیں تھا، تو نے جو لوگوں کو دین سے جوڑا اس میں اخلاص نہیں تھا، بلکہ اس لیے تو نے یہ عمل کیا تاکہ لوگ تجھے اہل علم کہیں، بلکہ اس لیے تو نے عمل کیا تاکہ تو اپنا پیٹ بھر سکے، بلکہ تو نے اپنے اس لیے عمل کر سکا تاکہ تجھے دنیا میں اہل علم کی شہرت مل سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے اسے بھی جہنم میں گھسیٹتے ہوئے پھینک دو۔ کیوں؟ محض اخلاص نہیں ہونے کی وجہ سے۔ اور جو اعمال تھے بڑے بڑے اعمال تھے، شہادت کا درجہ پانا یہ کوئی چھوٹی بات ہے، اور اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کرنا یہ کوئی چھوٹی بات ہے، اور اس سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کسی کو علم دے اور وہ علم کو چھپائے یا پھر علم کو دکھاوے کے لیے لوگوں کو دے یا پھر علم کو صحیح طریقے سے نہ بتائے، تو یہ ساری تینوں چیزیں بڑی بڑی اعمال انسان کے اندر صرف اخلاص نہیں ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسے اشخاص کو، ایسے لوگوں کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ تو توحید کے بعد جہنم سے آزادی کا سب سے بڑا سبب اگر ہے تو وہ اخلاص ہے، اور یہی اخلاص ہے جو توحید کو جوڑے رکھتا ہے۔ انسان اگر عمل کرے اور اپنے عمل میں اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نہ ہو تو پھر اس کے عمل میں ریاکاری بھی آئیں گی، شہرت بھی آئیں گی، اس عمل میں نہ خشوع خضوع پایا جائے گا، نہ اس کو اس عمل میں لذت محسوس ہوں گی، نہ اس عمل سے اس کو سکون، چین و سکون ملے گا، بلکہ اس کے عمل کو اس کے منہ پر پھیرا جائے گا۔ کیوں؟ اخلاص نہیں ہونے کی وجہ سے۔ تو جہنم سے آزادی کا ایک دوسرا سبب اخلاص ہے، جو بندے کو اللہ سے جوڑے رکھتا ہے، جو بندے کو ہر ایک کام میں، ہر ایک چھوٹی سی چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو، اس میں اس کو یہ احساس دلاتا ہے کہ یہ میں عمل دنیا والوں کے لیے نہیں کر رہا، یہ دنیا کمانے کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ اللہ کی رضا حاصل کروں تاکہ اس کی رضا کے مطابق مجھے جنت میں راستہ مل جائے اور جہنم سے مجھے آزادی مل جائے۔ یہی تو عمل ہونا، یہی تو ایک بندے کی سوچ ہونا چاہیے، یہی ایمان ہونا چاہیے کہ بندہ جو بھی عمل کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرے۔ اسی طرح جہنم سے آزادی کا ایک تیسرا سبب دعا ہے۔ انسان اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ فرقان میں عباد الرحمن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اور جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں، جو حقیقی مومن ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب عذاب جہنم کو، جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دے۔ کیوں؟ ان عذابها کان غراما، یقیناً اس کا عذاب ہر ایک کو چمٹنے والا ہے، انہا ساءت مستقرا ومقاما، اور یقیناً ٹھہرنے کے لحاظ سے، رہنے کے لحاظ سے وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی یہ صفات بتائی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے رب سے، ان کو اس بات پر تکبر نہیں ہوتا کہ وہ مومن ہے، رب کے بندے ہے اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ لو لگا نہیں، اس کے باوجود عبادت تو کرتے ہیں، اپنی زندگی میں اخلاص بھی رکھتے ہیں، توحید میں پختہ بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ یہی اللہ سے دعا کرنا ہے کہ جو بندے کو جہنم سے آزادی کا اس کو سرٹیفکیٹ مل سکتا ہے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب عذاب جہنم کو ہم سے دور کر دے۔ اور اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں کیا فرمایا کہ جو بندہ 3 مرتبہ اخلاص اور للہیت کے ساتھ جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت خود اسے اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے میرے اندر داخل کر دے۔ اور جو بندہ اخلاص و للہیت کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ کی امید لگاتے ہوئے 3 مرتبہ جہنم سے آزادی کی دعا کرتا ہے تو جہنم خود کہتی ہے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ تعالیٰ تیرے اس فلاں بندے کو مجھ سے دور رکھ، مجھ سے بچا۔ کب؟ جب انسان اخلاص و للہیت اور اللہ سے امید اور یقین کے ساتھ یہ دعا کرے کہ انسان جہنم سے بھی بچنے کی دعا مانگے اور جنت کی طلب میں 3 مرتبہ اخلاص و للہیت کے ساتھ دعا کرے گا تو جنت خود کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مجھ میں داخل کر، اور جہنم خود کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مجھ سے بچا، مجھ سے دور رکھ۔ تو دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور دوسری بات مومن کا ہتھیار بھی دعا ہی ہے۔ انسان جب دعا کرتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔
ایک بندہ جب ہاتھ اٹھا کر رب سے دعا کرتا ہے تو یہ بتاتا ہے اس کے دل میں کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں جس سے امید لگاؤں، جس سے امید باندھوں، جس سے بھروسہ رکھوں، جس پر یقین کروں، تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ بندے کے احساسات ہوتے ہیں جو اس کو ہاتھ اٹھانے پر مجبور کرتے ہیں، اور جب بندہ ہاتھ اٹھا کر رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے تو رب کو شرم آتی ہے کہ اس کے خالی ہاتھ لوٹایا جائے۔ تو ایک بندہ مومن، عباد الرحمن کی صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائی ہے کہ مومنین کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنے ایمان پر پختگی کے ساتھ تو رہتے ہی ہے، لیکن ساتھ ہی جنت کی طلب میں دعا بھی کرتے ہیں اور جہنم سے آزادی کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ تو دعا انسان کو جہنم سے آزادی کے سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ دعا انسان کو ہمیشہ اللہ سے کرتے رہنا چاہیے۔ انسان دنیا میں تو سب کچھ مانگ لیتا ہے کہ مجھے اتنا پیسہ مل جائے، مجھے اتنی دولت مل جائے، میرا یہ کام آسان ہو جائے، میری مشکلات آسان ہو جائے۔ کیا انسان کبھی یہ بھی دعا کرتا ہے کہ میرے قبر کے حالات آسان ہو جائے، میں استقامت پر زندگی گزار کر مجھے توحید پر موت نصیب ہو؟ کیا کوئی یہ بھی دعا کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کو، تمام انسانیت کو جمع کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس دن کی رسوائی سے بچا کر جنت میں داخلہ عطا فرمائے؟ کیا یہ بھی کوئی دعائیں کرتا ہے؟ ہماری دعائیں کیا ہے؟ یا تو پھر پیسہ روپیہ یا ہماری اپنی مشکلات ہے جن پر ہم صبر کر کے اس پر اجر و ثواب بھی پا سکتے ہیں، لیکن انسان کو جو دکھتا ہے وہی اس کو اہم سمجھتا ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے، اگر انسان اس کو حقیقی معنوں میں سچے دل سے اور تنہائی میں جا کر یہ محسوس کرے گا تو اس کی دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت اس کے لیے سامنے ہلکی ہو جائیں گی۔ یہ جنت کی نعمتیں ہیں، اور انسان قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھیں گا، جہنم کو دیکھیں گا، اور اللہ نے اور قرآن مجید میں اور احادیث میں اللہ کے رسول نے جو صفات بیان کی ہے اس کو سوچیں گا تنہائی میں، اس کے احساسات کو اپنے دل میں پیدا کریں گا تو یقیناً دنیا کی یہ ہولناکیاں، دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی مصیبتیں اس کے سامنے ہیج ہو جائیں گی۔ اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی دنیا کی پریشانیوں کا سامنا کرنا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب بندہ یقیناً معنوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا۔ ہم دعا میں صرف دنیا مانگتے ہیں، آخرت نہیں مانگتے۔ دعا میں ہم صرف دنیا مانگتے ہیں، قبر کی زندگی کی سلامتی نہیں مانگتے۔ ہم دعا میں صرف دنیا کی دولت اور دنیا کی جائیداد مانگتے ہیں، دوزخ اور برزخ کے حالات کو جانتے ہوئے بھی ہم اس کے لیے تیاری نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، جہنم سے آزادی کا سب سے ایک بڑا سبب دعا کرتے رہنا چاہیے بندے کو، ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو خاص تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ اتنی جامع دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے، اللہ کے رسول ہمیشہ اسے پڑھا کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے نمازوں میں، سجدوں میں اللہ کے رسول اس دعا کا اہتمام کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا خاص اہتمام کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دنیایں بھی اچھائی عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اچھائی عطا فرما دنیا میں بھی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم سے بچا لے، دوزخ سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ اتنی جامع دعا ہے کہ بندے کو اپنی خصوصی دعاؤں میں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنی نمازوں میں، اپنے سجدوں میں، اپنے دعاؤں میں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ وہ جہنم سے بچ سکے اور جنت کے لیے اس کے راستہ آسان ہو جائے۔ اسی طرح جہنم کے آزادی میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنت میں لے جانے والے سب سے زیادہ اعمال کیا ہے، یعنی جو جنت کی طرف لے جانے والے ہو، جہنم سے بچانے والے ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی اور اچھے اخلاق، یہ دو چیزیں ہیں جو بندے کو جنت میں لے جانے کا باعث بنتے ہیں، جو بندے کو جنت سے قریب کر دیتے ہیں اور جہنم سے دور کرتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھا گیا کہ جہنم میں لے جانے والے سب سے زیادہ اعمال، یعنی سب سے زیادہ بندے جس وجہ سے جہنم میں جائیں گے وہ عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الفم والفرج، ایک منہ اور ایک شرمگاہ ہے جس کی وجہ سے لوگ کثرت سے جہنم میں جائیں گے۔ تو جو بندہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ اپنے منہ اور شرمگاہ کی مجھے ضمانت دے دے تو کل قیامت کے دن میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں،
انسان کے اندر اللہ کا تقوی رہنا اور اچھے اخلاق رہنا، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے۔ اور جو بندہ اپنے منہ کو، اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ وہ جہنم کے راستے سے محفوظ کر لیا گیا۔ دنیا میں وہ جہنم کے راستے سے محفوظ کر لیا گیا اور جنت کے راستے کی طرف سے گامزن کر دیا گیا ہے، تو وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، کہ جنت کو ان چیزوں سے گھیرا گیا ہے جو انسانی طبیعت میں ناگوار رہتی ہے، یعنی انسانی طبیعت اس کو ناپسند کرتی ہے کہ انسان کو فجر کے وقت صبح میں اٹھ کر آنا، یہ انسانی طبیعت پر ناگوار ہے، مشقت ہے۔ لیکن ایک بندہ مومن اپنے رب کی محبت میں اس سخت ٹھنڈی میں پانی سے وضو کر کے آتا ہے، محض اپنے رب کی محبت میں آتا ہے، اور یہ چیزیں اسے مشقت اس کی زندگی پر ہوتی ہے، ناگوار گزرتی ہے، لیکن پھر بھی اپنے رب کی محبت میں وہ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی جتنی چیزیں دنیا میں ہیں جو انسانی طبیعت پر ناگوار ہے، ان ساری چیزوں سے جنت کو گھیرا گیا ہے، یعنی اس سے گزرنا ہی ہے انسان کو اگر جنت پانا ہے۔ اور وہ حفت النار بالشہوات، اور انسانی خواہشات سے، انسانی شہوات سے جہنم کو گھیرا گیا ہے۔ اب انسان اگر شہوات اور اپنی خواہشات میں مبتلا ہو جائے گا تو یقیناً وہ جہنم کی طرف گامزن ہو گیا۔ لیکن جو ان شہوات سے، ان خواہشات سے بچ کر اپنے آپ کو اللہ کی طرف لگائیں گا، اللہ کے راستے پر لگائیں گا، انسانی طبیعت پر جو چیزیں ناگوارہ ہو رہی ہے اس کو برداشت کر کے اس پر عمل بھی کرے گا، تو یقیناً وہ جنت کے راستے کی طرف رہنمائی ہو رہی ہے۔ تو جہنم کے آزادی میں سب سے بڑا سبب ایک تقوی ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑے بھی رکھتا ہے اور دنیاوی زندگی کو بھی اس کے سامنے اجاگر کرتا ہے کہ دنیا میں دنیا کے لیے زینا نہیں ہے۔ یہی تقوی ہے جو بندے کو آخرت کی تیاری پر ابھارتا ہے، یہی تقوی ہے جو بندے کو اللہ سے جوڑتا ہے، یہی تقوی ہے جو بندے کو حلال و حرام کی تمیز کرنے میں اس کو نیک اور اچھی عقل مندی دیتا ہے، اور یہی تقوی ہے جو بندے کو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی زندگی کے لیے نہیں بلکہ آخرت کی زندگی کے لیے، آخرت کی کھیتی کے لیے تیاری کرنے پر ابھارتا ہے۔ تو تقوی اگر بندے کے دل میں ہوگا تو یہ ایک سبب ہے جو اسے جہنم سے آزادی کی طرف، جہنم سے آزادی کے سرٹیفکیٹ بھی ملے گا اور جنت کے راستے میں وہ دنیا میں ہی جنت کے راستے کی طرف گامزن ہوگا۔ اسی طرح روزے رکھنا، اللہ کے رسول نے فرمایا الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، کہ روزہ ایک ڈھال ہے، جیسے جنگ میں ایک قتال کرنے والا جب قتال کرتے وقت ڈھال کا استعمال کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھنا، اس میں سارے روزے آ گئے، نفلی روزے بھی اور فرض روزے تو رکھنا ہی ہے، وہ تو واجب ہے، لیکن بندہ فرائض کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھے تاکہ اسے کل جہنم سے آزادی بھی ملے اور جنت میں اس کا داخلہ ہو جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ ایک بندہ جب روزہ رکھتا ہے، ایک بندہ جو حقیقی معنوں میں اخلاص و للہیت کے ساتھ اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70 سال کی مسافت کے برابر اس کے چہروں کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ یہاں جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتے ہیں۔ کب؟ ایک بندہ حقیقی معنوں میں اخلاص و للہیت کے ساتھ صرف ایک روزہ رکھتا ہے۔ تو ہم کو جتنے روزے ہم رکھیں گے اتنے ہم جہنم سے دور ہو کر جنت سے قریب ہو جائیں گے۔ اسی طرح جہنم کے آزادی میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ آدمی 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز ادا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولیٰ کتب لہ براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ جو بندہ 40 دن اللہ کے لیے اخلاص و للہیت کے ساتھ، جو بندہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز ادا کرتا ہے تو اسے 2 برات دنیا میں مل جاتی ہیں، 2 چیزوں سے وہ دنیا میں بچا لیا جاتا ہے۔ کون سی چیز؟ براءۃ من النار، جہنم سے وہ دنیا میں بچا لیا گیا، وبراءۃ من النفاق، اور نفاق جیسی بری خصلت سے اس کو دنیا میں بچا لیا گیا۔ تو دیکھیے کتنا ان 40 دنوں میں کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ 200 نمازیں ہوتی ہیں۔ تو یوں سمجھ لیں کہ یہ 200 قدم ہے جو جنت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ کیا یہ سودا مہنگا ہے؟
ہرگز نہیں میرے بھائیو، یہ 200 نمازیں جو جنت کی طرف لے جا رہی ہے، اور جو بندہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماع نماز ادا کرتا ہے، اسے جہاں جہنم سے بچا لیا گیا، وہیں اسے نفاق جیسی، منافقت جیسی بری خصلت سے بچا لیا جاتا ہے۔ اور جو بندہ ان 40 دن میں اخلاص و للہیت کے ساتھ اللہ کے آگے 5 وقتہ حاضری دیتا ہے، تو یقیناً کبھی وہ اللہ کے گھر سے دور نہیں کیا جاتا۔ تو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماع نماز ادا کرنا، یہ جہنم سے آزادی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اور اسی طرح ایک آخری سبب، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا۔ ہم مسلمان ہیں، ایک مسلمان کو اخلاقی تعلیمات دی گئی ہے، اسے نظم و ضبط کی تعلیمات دی گئی ہے، اچھے اخلاق، اچھے سلوک کا اسے حکم دیا گیا ہے، اور اس نے اخلاق بھی یہ جہنم سے آزادی کا سبب ہے اور جنت کی طرف لے جانے والے عمل ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ من کان ہینا لینا قریبا حرم اللہ علیہ النار، کہ جو بندہ نرم ہوتا ہے، اچھے اخلاق واتا ہے، قریبا لوگوں سے ملتا جلتا ہے، بغض و حسد نہیں رکھتا، ان سے کینہ کپٹ نہیں رکھتا، من کان ہینا لینا قریبا، تو یہ بندے کے اندر جو یہ صفات پائی جاتی ہے، حرمہ اللہ علی النار، اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے پر جہنم کو حرام قرار دیا ہے۔ تو حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا، یہ بھی جہنم کے آزادی کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب ہے۔ میرے بھائیو، یہ چند اسباب ہے جو یقیناً یہ چند اسباب ہے، لیکن جو بندہ اخلاص و للہیت کے ساتھ ان اسباب کو عمل کرے گا اور اپنی زندگی میں اس کو رائج کرے گا، اپنی زندگی کو اس کے لیے لگا دے گا، تو یقیناً دنیا میں ہی اس کو جنت کا راستے کی طرف رہنمائی مل جائیں گی، اور دنیا میں ہی وہ جہنم سے محفوظ کر لیا جائے گا۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ باتیں کی گئی اسے مجھے سب سے پہلے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی کے اسباب کو اپنا کر اپنی زندگی کو اس کے مطابق لگا کر جنت کی طرف ہمیں رہنمائی فرمائے۔ اللہ ہمارے صغیرہ گناہوں کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ ہمارے مرحومین پر رحم کرم فرمائے۔ جب تک اس دنیا میں ہم کو زندہ رکھے، دین اسلام پر، توحید پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی۔